السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اور سب طبیعت ٹھیک ہے؟ بارشیں ہو رہی ہے، موسم خوشگوار ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ آج میں نے سوچا چلو میں چکن کڑھائی بنا دوں، آپ تکھے سویٹ، تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور کرتے کرتے یہ کہ میری بیٹی نے کہا کہ میں آ رہی ہوں، تو پھر آپ کو پتہ ہے ماں تو پھر دیکھتی نہیں ہے اور بس کہتی ہے کہ کیا بناؤں۔ خیر بہرحال میں نے سوچا چلو یہ چکن رکھا ہوا ہے، چکن کڑھائی بنا دوں۔ اور پھر میں نے یہ آئل لیا، کڑھائی رکھی اور آئل اور جلتی سے، اور یہ میں نے کڑھائی لی، آئل ڈالا اور گرم ہونے دیا، اور پھر میں نے جلتی سے چکن نکالا۔ میں نے کہا تھوڑے سے تکھے میں نے مسالہ لگا کے رکھا تھا، تو وہ کچھ تو بچوں نے کھا لیے، تھوڑے سے بچے تھے۔ تو بچے جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو ماں کہتی ہے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے ماؤں کو نا، ماں باپ ایسا رشتہ ہے نا کہ یہ باتیں بچے نہیں سمجھ سکتے۔ ہم خود بھی جب چھوٹی عمر میں تھے، جب جوان ہو گئے، شادی ہو گئے، تو ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی، مگر ابھی سمجھ آنے لگی جب اپنے بچے بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی۔ تو یہ میں نے چکن لیا اور چکن ڈالا آئل میں تاکہ اس کو ہم فرائی کر دیں، اور اس طرح وہ کر کے رکھے میں نے، اور دھو کے رکھا تھا، جلدی جلدی نکالا، اور میں نے کہا چلو جب آ جائے تو کھانا کھا کے نا جائیں۔ تو پھر میں چکن فرائی کرنے لگی، اور یہ چکن فرائی ہو رہا ہے۔ تو بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ، میں تو کہتی ہوں دشمن کی بیٹیوں کو بھی اللہ خفا نہ کرے، اللہ خوش رکھے۔ میری بیٹیاں جب آتی ہے، مل کے بچے بیٹھتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور پھر میں طرح طرح کے کھانے بنا کے نا میں کہتی ہوں، حالانکہ بچے کہتے بھی ہیں کہ امی نہیں کرا کرے، مگر میں کہتی ہوں ارے بچیاں جب آتی ہے گھر نا تو رونق لگ جاتی ہے۔ وہ پروین شاکر کا ہے میرے خیال سے شعر، اب مجھے اتنا زیادہ یاد نہیں آ رہا، مگر وہ میرا خیال ہے کہ وہ کہتے نا کہ ایندھن کے لیے گر گیا آج بوڑھا شجر، بہت پیار تھا چڑیوں کو، بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ اب میرے صحیح سے ذہن میں، اگر غلطی ولطی ہو تو معافی چاہتی ہوں، مگر وہ شعر واقعی بچیوں کو بہت پیار ہوتا ہے، اپنے گھر سے، ماں باپ کے گھر سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو بچیاں پتہ ہی نہیں چلتا، چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے، پرائے گھر چلی جاتی ہے، اور وہ جو ماں کے گھر میں لاڈ، یہ میں نے لہسن ادرک ڈال دیا، اور ماں باپ کے گھر جو ان کی لاڈ ہوتے ہیں، جو سو کے نخروں سے ہوتے ہیں، جو ان کے لاڈ نخرے ہوتے ہیں، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، وہ سب پھر بچیاں ایسی بڑی ہو جاتی ہے اور پھر پرائے گھر چلی جاتی ہے اور پرائی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ بہو سے پھر بہو، بھابھی، نند اور ساس، ماں، اس طرح رشتوں میں نا چلتے چلتے تو ایک سمجھدار، ایک بزرگ عورت بن جاتی ہے۔ پھر ہم سب اسی سے، وہ جو بے وقوف، جو لاڈلی بچیاں ہوتی ہے نا، تو وہ بچی جو ہے وہ پھر ایک سمجھدار، اور پھر وہ مشورہ بھی دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے وہ ایک سمجھدار عورت بن جاتی ہے۔ تو میں نے آج سوچا چلو بچی آ رہی ہے، تو پھر میں نے جب اس نے کہا، وہ کہتی ہے تو میں فٹافٹ لگ جاتی ہوں، دیکھتی ہوں ڈی فریزر کھول کے کہ کیا ملے، کہ کیا پکاؤں، کہ بچے ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ اور ابھی جب پھر میں نے بنائے کھانا اور پھر شروع ہو گئی میں نے کہا چلو آج
یہ بنا دوں اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ تو بچیاں سب کو بہت پیاری ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ نصیب اچھے دے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، چھوٹی سے بڑی ہو جاتی ہے، شادیاں ہو جاتی ہے، اپنے گھروں کی ہو جاتی ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، مائیں بن جاتی ہے۔ اور ماؤں کے لیے تو وہ ویسے ہی بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور یہ میں نے نمک ڈال دیا اور تھوڑا سا فرائی کر کے، تاکہ ہینگ نہ آئے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں چکن کو ہمیشہ اچھی طرح فرائی کرا کرو، تاکہ اس کی ہینگ نہ ہو۔ تو یہی میں آپ سے شیئر کر رہی تھی کہ آج کل اتنا بیزی دور ہے، اس میں جو ہے نا وہ نہیں، وقت نہیں ہوتا کہ مل کے بیٹھے۔ اور یہ میں نے ڈالا سالن مسالہ، اور میں نے ڈالا گرم مسالہ، ہلدی تھوڑی سی ڈالی، اور مکس مسالہ ڈالا، لال مرچ ڈالی، اور جلدی سے میں نے بنانے کی کوشش کری کہ چلو کچھ کھانا بنا دے، تو چلو بچے بیٹھ کے کھائیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے، آپس میں گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ اور بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، وقت انسان کہتا ہے کہ تھم جائے، اور مگر وقت کہاں انتظار کرتا ہے کسی۔ اور یہ میں نے کٹی لال مرچ اور کٹا دھنیا بھی ڈال دیا، اور تھوڑا سا میں نے کڑھائی مسالہ بھی ڈال دیا، باقی سب گھر سے ڈالے۔ اور اس طرح میں نے رکھ کے وہ کر کے، اور اس میں ابھی ٹماٹر بھی وہ کر کے رکھ کے، تو یہ کہ یہ کڑھائی ہماری تیار ہو گئی، اور یہ تیار ہو گئی ہماری کڑھائی۔ تو یہ میں آپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ جو بچیاں ہوتی ہے تو رونق ہوتی ہے گھر کی، اور جب بچیاں چلی جاتی ہے نا، پھر ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں خاموشی چھا گئی، خاموشی سی چھا گئی، اور ان کے ناز ادا، نخرے، وہ لاڈ باتیں۔ اور میری چھوٹی بیٹی تو بہت ہی باتیں کرتی ہے، تو وہ جب گھر آتی ہے نا تو اس کے پاپا بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ رونق آ گئی ہے، بہت باتیں، گھر ایک گونجتا ہے گھر، پھر ادھر ادھر سب۔ اور یہ میں نے ہری مرچیں ڈالی، اور یہ میں نے ڈھک کے اب رکھ دوں گی، تھوڑا سا دم لگ جائے گا۔ اور یہاں ساتھ ہی میں نے جو ہے نا تکے وہ کیے تھے، چڑھا دیے تھے، ان کا چلو تکے بھی ساتھ ہو جائے، اور سلاد بنا کے، رائتہ چٹنی بنا کے، اور اس طرح کھانا ہمارا تیار ہو گیا۔ پیاروں کے لیے پیار سے کھانا بنانا پڑتا ہے، اور ماں جو ہے، ماں تو میں کہتی ہوں کہ اس کے تو اس میں محبت ہوتی ہے کہ بچے ساتھ بیٹھے ملے، کھائے پیے۔ میرا تو خیال ہے سارے مائیں ایسی ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے جو ہے نا کسٹرڈ پر سوچا کیا بناؤں، پھر میں نے کہا مینگو ہے تو میں کسٹرڈ بنا دیتی ہوں، اور پھر میں نے کسٹرڈ بنایا۔ ساتھ میں نے کپڑے چینج کیے، نماز پڑھی، اور کیونکہ عصر کا ٹائم تھا، نماز کا ٹائم تھا، نماز پڑھی، اور پھر میں نے کہا چلو ابھی سویٹ بنا دیتی ہوں، ٹھنڈا تو ہو ہی جائے گا، تو فریزر میں رکھ کے ٹھنڈا ہو ہی جائے گا۔ تو یہ پھر میں نے تھوڑا سا مینگو کسٹرڈ لیا، اور دودھ لیا، اور اس میں جو ہے یہ ملا کے کسٹرڈ بنا دیا۔ تو یہ تو ہوتی ہے، آپ لوگ بھی جو مائیں ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا، جو بچیاں ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا، جب باپ کے گھر جاتی ہے تو کیا، تو فرمائشیں ہی شروع ہوگی، امی یہ بنائیں، جو امی کے ہاتھ کا پسندیدہ کھانا ہوتا ہے تو اس کی تو فرمائش ہی ہوتی رہے گی۔ ویسے تو بریانی کی زیادہ فرمائش ہوتی ہے، مگر میں جو ہے نا
کبھی کیا بنا لیتی ہوں، کبھی کیا بنا لیتی ہوں۔ اور ہمارے بھی ابو بہت خوش ہوتے تھے جب ہم جاتے تھے، تو پھر طرح طرح کی چیزیں لانا بچوں کے لیے بھی ہمارے لیے، اور بہت خوش ہوتے تھے۔ امی بھی، ابھی بھی امی تو، ابو تو نہیں رہے دنیا میں، مگر امی ہیں، اللہ زندگی دے، تو وہ خوش ہوتی ہے، بس ہر وقت کہتی ہے کب آؤ گی کب آؤ گی، مگر ہم اتنی زندگی کے اس میں الجھ گئے کہ گھر سے نکلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو دور بھی ہے، تو میں تو امی کو ہی بلا لیتی ہوں کہ چلو آپ آ جائیں میرے پاس رہ لے، اور پھر امی میرے پاس رہ لیتی ہے مہینہ 2 مہینے، ذرا صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے، فریش ہو جاتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ تو یہاں میں نے کسٹرڈ بنایا، پھر کسٹرڈ بن کے پھر میں نے کہا چلو اب اس کو وہ کروں، اور تکے میں نے بنائے، تکوں میں نے جو ہے نا تھوڑا سا کیلے کا دھواں دیا دم، اور پھر مزیدار تکے بن گئے تھے۔ اور یہاں کسٹرڈ میں نے چینی ڈالی، آپ جتنا میٹھا کھا سکتے ہیں ویسے ہی بنا دیں، میں تو اپنے حساب سے میٹھا ڈال رہی ہوں، کیونکہ آم خود بھی میٹھے ہوتے ہیں، پھر جو جیلی ہوتی ہے وہ بھی میٹھی ہوتی ہے، تو چینی جو ہے نا حسب ضرورت ڈال کے نا تو کسٹرڈ بنا دے۔ تو یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اولاد دے تو نیک دے، اور نیک اولاد سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں، اور بچیوں کو اللہ اچھی نصیب دے، گھروں میں اپنے آباد رکھے، خوش رکھے، اور بٹھانے والی تو بچیاں ہوتی نہیں ہیں، مگر یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا، اور بچیاں اتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہے، اور کہ پھر انسان سوچتا ہے کہ ارے ابھی تو چھوٹی تھی۔ اور یہ پھر میں نے اس طرح کیک لگا کے، کیک پیس بنا کے اور ڈش میں لگا کے، اور کسٹرڈ اوپر سے میں نے کسٹرڈ ڈالا، اور پھر میں نے جو ہے نا اس کے اوپر کسٹرڈ ڈالا، اور میں نے مینگو میش کر کے، اور اس کو کریم میں نے ملا کے، اور وہ اس کے اوپر یہ ساتھ ہی میری نواسی کڑی ہے، اور یہ جو ہے نا شرارت کر رہی ہے۔ یہ میں نے کریم لیا، اور کریم میں نے جو ہے مینگو شیک کیا تھا، تھوڑا سا گلیٹر میں ڈال کے شیک کرو، اور وہ اس میں نے ملا کے، اور اس کے اوپر سے میں نے ایک لیئر وہ لگا دیا اس کا، اور اس کے اوپر پھر میں نے باقی چیزیں ڈال دیے۔ تو اس طرح ہمارا سویٹ ڈش بڑا مزیدار بن گیا، اور سب نے کھایا، مزہ آیا۔ اور یہ جیلی جو ہے میں نے جمائی تھی، اور اس کو جو ہے نا جلدی سے، ٹائم بہت کم تھا، اور پھر وہ تھا، تو جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے بنا کے نا، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلو بچے اکٹھے بیٹھ کے نا کھاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اور پھر کہتے بھی ہے کہ اماں یہ بڑا مزے کا تھا، بہت اچھا تھا، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور اس طرح میں نے جیلی جمی ہوئی کٹنگ کر کے، اور اس کو کیوبس کی شکل میں کاٹ کے، اور اس طرح میں نے ساری اس پہ ڈال دی۔ اور اس کے بعد میں نے مینگو کٹ کیے تھے، اور وہ مینگو آج کل سیزن بھی ہے نا مینگو کا، تو ذرا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ شیک بھی بنائیں، سویٹ بھی بنائیں، ایسے بھی کاٹ کے کھائیں، تو پھر تو ختم ہو جائیں گے، پھر تو اگلے سال انشاءاللہ ہوں گے۔ اور اس طرح میں نے کرتے کرتے یہ ڈش تیار کر دی ہے، سویٹ ڈش، اور میں نے فریج میں رکھ دیا۔ اور یہاں تکے جو میں آپ سے کہہ رہی تھی تکے، تو تکے میں نے آئل لیا، اور اس میں تکے ڈال کے، اور ڈھکن بند کر کے، اور تکے ہمارے جو ہے بن گئے۔ تھوڑے سے یہ آئل میں ڈال کے ڈھک کے رکھ دو تھوڑا سا، وہ پھر یہ خود ہی پانی چھوڑ دے گا، اور پانی چھوڑ کے پھر اس میں گل بھی جائیں گے، اور پھر اس طرح جو ہے نا آپ کے مزیدار تکے بن جائیں گے۔ تھوڑا سا میں نے کشمیری مرچ ڈال دیا، باقی تکہ مسالہ لگا کے، لہسن ادرک لگا کے میں نے رکھ دیا تھا گوشت، تو ابھی نکال کے اور
وہ پپیتا لگا کے کبھی بھی نہیں رکھا کرے، پھر بہت زیادہ گوشت جو ہے نا بالکل نرم ہو جاتا ہے. اور تو اسی طرح مسالہ لگا کے رکھ دیں، اور جب آپ کو ضرورت ہو تو پھر ہاں اگر ویسے تو گل جاتا ہے آرام سے. اور یہ جو ہے نا پھر میں نے ڈھک کے رکھ دیا، اور تھوڑی دیر میں ہمارے تکے تیار. اور میں نے کوئلہ اس دوسرے چولہے پہ کوئلہ رکھا تاکہ میں اس کا دم دے دوں. اور پھر میں نے جو ہے نا دم دیا. جب ہمارے تکے تیار ہو گئے تو پھر میں نے دم، اور یہ میں نے کوئلہ اٹھایا اور زور لگا کے، مگر ٹوٹا نہیں مجھ سے. میں نے پھر اس کو نا چھری سے کاٹ کے پھر ٹکڑا کر دیا. میں نے سوچا شاید ہاتھ سے ہی ٹوٹ جائے گا. اچھا جلدی جلدی میں جو کام کرو نا سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی ہوں. کیا کوئی چیز اگر ہے بھی تو وہ ملتی بھی نہیں ہے، ڈھونڈتے رہو. اور اس طرح جو ہے نا پھر میں نے اس کو چولہا جلا کے، تو ادھر تکے ہمارے پک رہے تھے اور ادھر جو ہے نا کوئلہ جل رہا تھا. تو بس جیسے ہی تکے ہمارے ریڈی ہو گئے تو پھر میں نے اس کو نا دم دے کے اور ڈھکن بند کر کے رکھ دیا. اور اتنے میں جو ہے نا پھر ہمارے تکے جو ہے نا ریڈی ہو گئے. اور بس یہی ہے کہ آپس میں ملتے رہو. دعوت کا نام کھانا نہیں ہوتا، دعوت کا نام ہوتا ہے کہ آپس میں مل کے بیٹھ جاؤ، گپ شپ لگاؤ. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ساری. اور یہاں میں نے کسوری میتھی لی ہے، تھوڑی سی کڑھائی میں ڈالی اور مکس کر دیا. کسوری میتھی کا مزہ ہی کچھ اور ہے. جس آلو گوشت میں ڈالو یا کڑھائی میں ڈالو یا آلو کی بھجیا یا سبزی مکس سبزی میں ڈالو تو اس کا ذائقہ ہی اور ہو جاتا ہے. بہت مزیدار ذائقہ ہے، مجھے خود بہت پسند ہے. اور اس طرح میں نے تیار کیا یہ کڑھائی سلاد، تکے اور سویٹ، اور 7 نان. اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ. پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ.